الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُوا صدق اللہ العظیم وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرن قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. Oh Allah, we thank you for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care. You make this world is so fair. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa shafi'ina maulana Muhammadin wa barik wa sallim. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا جناب بدر الدین حالانی صاحب اور دودھادھاری بابا ٹرسٹ اور وہ 250 نوجوان بچے تقریباً جو فیضان زندہ شاہ مدار گروپ کے ذریعے آج آنند کی اس آنند مئی دھرتی پر عرس زندہ شاہ مدار کا انعقاد کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بہت سے IAS PCS اور وقف کے بڑے بڑے مائنورٹی کے بڑے بڑے شعبہ جات کے بڑے بڑے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں. ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ حاضر آئے، تشریف لائے. اسٹیج پر علماء اہل سنت کا ایک جمع غفیر موجود ہے جن میں جناب علامہ پیر طریقت شبیر حسین عرف قاری باپو، سید غلام رسول عرف جلالی باپو، سید ذاکر حسین باپو اور سید ابرار حسین باپو اور سادات کرام علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں. ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اس لیے کیونکہ انہوں نے، آپ نے، سب نے اس ولی کے ذکر کی محفل سجائی ہے جس ولی نے آج سے 1100 برس پہلے جب یہاں ایک شخص بھی کلمہ پڑھنے والا نہ تھا، ایک شخص بھی دیندار نہ تھا، اسلام بدنام جس طرح آج کیا جاتا ہے اس دور میں بھی کیا جا رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمان مار دیا کرتے ہیں، قتل کر دیا کرتے ہیں، لیکن 282 ہجری کا زمانہ ہے. غریب نواز سرکار کی پیدائش سے 300 سال پہلے کا زمانہ ہے. سبحان اللہ. اور اے گجرات والوں، قسمت والے ہو کہ وہ ولی جو ہندوستان کا پہلا مبلغ اسلام بن کر ابھرا، وہ ولی کہیں اور سب سے پہلے نہیں آیا بلکہ آپ کے گجرات ہی کے کھمبات میں اس نے پہلا اسلام کو بدنام اس دور میں بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ مار دینے والے لوگ ہیں، یہ جنگ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن گرو نانک 600 سال پہلے گرو نانک کی ایک کتاب جس کا نام ہے جنم ساکھی گرو نانک دی، اس میں ساکھی مدینے کی چلی ہے. اس میں لکھا گیا کہ پھر بیڑا چایا موم دین سید شاہ مدار.
پھر بیڑا چایا مومدین سید شاہ مدار، آئے شاہ خراسان دے دوئی تہا چنل دیدار، اسی ہڑ ہڑا چہلت کہیں کہاں چلے مستان، سبحان اللہ، اسی ہڑ ہڑا چہلت کہیں کہاں چلے مستان، جس دا دعویٰ دار ہو اگے بھی ہندوستان، سبحان اللہ، دعویٰ سبحان دار اللہ، ہو اگے بھی ہندوستان، ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا مکن پور جائے، لکھا گرو نانک نے کہ قطب المدار نے دین پھیلانے کا بیڑا اٹھایا، اور ایسا بیڑا اٹھایا، ایسا بیڑا اٹھایا کہ لوگوں کے دلوں سے خوف بھی ختم کرنا تھا، ہندوستان کے لوگوں کے دلوں سے یہ خیال بھی ختم کرنا تھا کہ مسلمان مار دینے والے لوگ ہوتے ہیں، کیا ترکیب بھڑائی، اللہ اکبر، جس طرح سادھو ہوا کرتے تھے اس طرح سے ملنگوں کی فوج تیار کر دی، جس طرح آشرم ہوا کرتے تھے اس طرح سے تکیے تیار کر دیے، جس طرح سے وہ گنٹھے پہنا کرتے تھے اس طرح ان کے گنٹھے ڈال دیے گئے، جس طرح ان کے ہون کنڈن ہوا کرتے تھے اسی طرح سے سرکار قطب المدار نے دھونی رکھ دی، اور مدار پاک نے یہ جتا دیا کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مار دینے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دینے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غمدار، غمدار۔ نہ غریب نواز سرکار آئے، نہ مخدوم اشرف، نہ وارث پاک، نہ صابر پاک، لیکن زندہ شاہ مدار تھے، ان کی ملنگوں کی، قلندروں کی، فقراء کی فوج تھی، اور یہ جگہ جگہ دین کا کام کر رہے تھے، لیکن افسوس آج سرکار کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں، اور ہم سنی ہیں، ہم بڑے الجھے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں سلجھانے کی ضرورت ہے، ہم مسائل میں الجھے ہیں، ہم وسائل میں الجھے ہیں، ہم دکانوں میں الجھے ہیں، ہم پیروں کے اختلاف میں الجھے ہیں، ہم علماء کے آپسی اختلافات میں الجھے ہیں، ہم ریش کی جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اور کون سا سلسلہ جاری اور کیا سوخت اور کس کا قدم کس کی گردن پر اور کس کا نہیں، ہم نہ جانے کیسی کیسی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان بحثوں میں پڑے رہے، لیکن غیروں نے ہم کو بحث میں ڈال کر کے اپنے وہاں آئی ایس پیدا کر لیے، سائنٹسٹ پیدا کر لیے، وکیل پیدا کر لیے، بڑے بڑے لوگ پیدا کر لیے، اور ہم آج بھی بحثوں میں پڑے رہے، کل بھی بحثوں میں پڑے رہیں گے، ہو سکتا ہے ضرورت اس الجھی ہوئی سنیت کو سلجھانے کی ہے۔ یہ الجھی ہوئی سنیت اگر سلجھے گی تو کیسے سلجھے گی؟ قرآن تو بتا، ہم اس سنیت کو سلجھانا چاہتے ہیں، سلجھائیں تو کیسے؟ اختلافات ختم کریں تو کیسے؟ غیبتوں کا بازار گرم ہے، واٹس ایپ پر ایک مولوی دوسرے مولوی کو، ایک پیر دوسرے پیر کو، ایک شاعر دوسرے شاعر کو، ایک مقرر دوسرے مقرر کو برا بھلا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر اتحاد ہو تو کیسے ہو؟ آخر ایکتا ہو تو کیسے ہو؟ الجھی ہوئی سنیت سلجھے تو کیسے سلجھے؟ ہم بڑے اختلافات میں ہیں، چلو قرآن سے پوچھے، قرآن بتا کیسے ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُوا، اگر ایک ہونا ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو۔ آئے کہہ تو دیا قرآن نے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، مگر اے قرآن تو یہ بھی تو بتا کہ اللہ کی رسی ہے کون؟ سبحان اللہ، اس کو تھامے، کہاں سے یہ اللہ کی رسی ملے گی؟ کہاں جا کر اس اللہ کی رسی سے رابطہ ہوگا؟ میری بات آگے جا رہی ہے، میں پھر واپس آتا ہوں۔ اگر سلجھنا ہے تو سلجھیں گے کیسے؟ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہماری قوم میں زیادہ تر آٹو والے، برا نہ مانیے گا، آٹو والے، رکشہ چلانے والے، ہماری قوم میں زیادہ تر کڑی کا کام کرنے والے، ہماری قوم میں زیادہ تر گاڑیوں کے ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور سب سے زیادہ ملیں گے۔ حد تو تب ہو گئی
انتہا تو تب ہو گئی جب سروے ہوا، یوٹیوب پر موجود ہے، 2.5 لاکھ بھکاریوں پر سروے ہوا، اور 2.5 لاکھ بھکاریوں میں 2.5 لاکھ مسلمان نکلے، ہر برادری کے، اس میں پٹھان بھی تھے، اس میں غریب میمن بھی تھے، اس میں اور تمام کے تمام لوگ بھی تھے۔ دیکھیے گا یوٹیوب پر 1947 میں یہ قوم مسلم، اللہ اکبر، 27% فوج میں، پولیس میں، وکالت میں تھی، آج 0% رہ گئے۔ اس کی وجہ ہمارا اختلاف ہے، ہم الجھے رہے اور ہم الجھاتے رہے، ہم نے قوم کی طرف نہیں دیکھا کہاں جا رہی ہے۔ قوم بھی بھیڑ بکریوں کی طرح، جدھر ہم نے حکایا ادھر دوڑتی چلی گئی۔ لیکن آج کے جشن زندہ شاہ مدار میں آپ کو ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گزارش یہ ہے، چند سال پہلے میں احمد آباد سے ممبئی جا رہا تھا، ایک جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جذبہ کیا ہے سن لیں۔ وہ جذبہ اگر ہر مسلمان کے سینے میں پیدا ہو جائے گا تو آج آپ کی لنچنگ نہیں ہوگی، آج آپ کو پریشان نہیں کیا جائے گا، آج آپ کو کاٹا مارا نہیں جائے گا، بلکہ آپ باعزت شہری بن کر رہو گے۔ 2م درجے کے شہری نہیں، 1 نمبر کے خوبصورت اور عزت دار آپ شہری بن جاؤ گے۔ طریقہ کیا ہے؟ پہلے دنیا کا طریقہ بتاؤں گا، پھر دین کا طریقہ بتاؤں گا۔ دنیا کا طریقہ کیا ہے؟ میں ممبئی جا رہا تھا، فلائٹ پر میرے بغل میں ایک بندہ بیٹھا تھا جس کے سفید کپڑے بڑے پرانے تھے، جس کا جوتا بھی بڑا پرانا تھا۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا، علیہ صاحب کہنے لگا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا امریکہ کیوں جا رہے ہو؟ کہا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پرانا کرتے والا بندہ، یہ پرانے جوتے والا بندہ یہ امریکہ کیوں جا رہا ہے؟ تو سنیے، احمد آباد میں میری ایک ٹھلیا ہے، ایک دکان ہے جہاں پر میں چھولے بھٹورے بیچا کرتا ہوں، 500 روپے کماتا ہوں۔ وہ 500 روپے میں کچھ بچا کر کے میں نے نہ نیا کبھی جوتا خریدا، نہ نیا کبھی کرتا خریدا، نہ اچھے سے اچھا کھانا کھایا۔ جتنا کمایا اتنا میری ایک بیٹی ہے اس کی پڑھائی میں لگایا، IIT بنا دی، IIT کرایا۔ اس کے بعد انجینئرنگ جب اس کی کمپلیٹ ہو گئی، وہ امریکہ میں اس کا جاب لگ گیا۔ اب میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ غیروں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، سب سے زیادہ اگر کھانے کے ہوٹل ملتے ہیں تو مسلمانوں کے ایریا میں ملتے ہیں۔ کپڑے سب سے زیادہ اگر کوئی خریدتا ہے تو مسلمان خریدتا ہوا نظر آتا ہے۔ سب سے زیادہ فضول خرچی کوئی قوم کرتی ہے تو مسلمان کرتی نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو کماتے ہو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے میں، انجینئر بنانے میں، IITN بنانے میں خرچ کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو LLB کرا دو، سبحان اللہ، وکیل بنا دو۔ جب آپ کا بیٹا وکیل بن جائے گا تو یقین مانیے آپ کے سر سے تکلیفوں کا بوجھ دور ہو جائے گا۔ کسی نے کہا تھا کہ جب تک انسان غیر پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کا حق اسے نہیں ملتا، لیکن جب انسان پڑھ لکھ کر آگے آ جاتا ہے تو اس کا حق اگر نہیں ملتا ہے تو وہ چھین کر لینے کی دم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا میسج ایک ایک بچے تک پہنچائیے گا، ایک ایک کلمہ گو تک پہنچائیے گا۔ دوسرا میسج، ہمارے اندر جو اختلافات پیدا ہو گئے ان کا خاتمہ ہو تو کیسے؟ ہر چیز قرآن میں، ہر چیز قرآن میں۔ قرآن بتا کیسے ایک ہوں گے؟ قرآن نے کہا وَأَتَصِمُوا حَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جی جو اللہ کی رسی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو۔ کہاں ہے اللہ کی رسی؟ کہاں سے وہ اللہ کی رسی آئے گی جسے تھاما جائے؟ اللہ اللہ۔ حضرت سرکار سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا ایک بیٹا ہے، نام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ حسین کا ایک بیٹا ہے، نام ہے حضرت زین العابدین علیہ السلام۔ زین العابدین کا ایک بیٹا ہے، نام ہے حضرت امام باقر علیہ السلام۔ امام باقر کا ایک
بیٹا ہے، نام ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق 22 رجب کو جن کے کونڈے ہم سنی کھایا کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے ہمیں ایک ہونا ہے، متحد ہونا ہے، اللہ کی رسی کہاں ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ کہا پریشان مت ہو، جمعے کا دن ہے، میں اپنے بابا علی کے منبر پر خطبہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، سامنے بیٹھ جانا، میں بتاؤں گا اللہ کی رسی کون سی رسی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے امام جعفر صادق منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، سألا سائل عن حبل اللہ، ایک شخص نے مجھ سے اللہ کی رسی کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کی رسی کہاں ہے، کیسی ہے، کیسے ملے گی؟ تو سنو نحنو حبل اللہ، ہم اہل بیت آل رسول، یہی اللہ کی رسی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت اطہار، مبلغ مداریت۔ اگر ایک ہونا ہے تو دو چیزیں، مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 279، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمائن یدعا خمن، سرکار پانی کے ایک مقام پر کھڑے ہوئے، اس مقام کا نام مقام خم تھا، فحمد اللہ واسنا علیہ ووعظا وذکرہ، اللہ کی حمد و ثنا کی واضح و نصیحت فرمائی، ثم قال، پھر فرمایا حضور نے، کیا فرمایا؟ الا ایھا الناس، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، ان قریب موت کا فرشتہ پیام رحلت لے کر آئے گا، فاجیبو، میں اس کو قبول کر لوں گا، لیکن جب دنیا سے چلا جاؤں تو یہ مت سمجھنا کوئی سر پر ہاتھ پھیرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، جب دنیا سے چلا جاؤں، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، دو بھاری بھرکم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ ہے، پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے، اور دوسرا میرا خاندان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہونا ہے، متحد ہونا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے، تو میرے بھائی حدیث سنیے، حدیث، میں کوئی بات وداؤٹ اینی ریفرنس نہیں کرتا، حدیث سنیے۔ اگر آپ کو مصیبتوں سے نجات چاہیے، اگر آپ کو ہر تکلیف سے، مصیبت سے راحت چاہیے، آئے ہائے، حدیث سنیے، آقا فرماتے ہیں النجوم امان لأہل السماء، سبحان اللہ۔ یہ آسمان کے ستارے جو ہیں، جتنی بھی مخلوق آسمان کی ہے اس کے لیے امان ہے۔ یہ مخلوق ستاروں کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، اگر ستارے نہ ہوتے تو آسمان کی مخلوق ختم ہو جاتی۔ وَأَهْلُ بَيْتِي وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور سید آل رسول اہل بیت یہ دنیا والوں کے لیے راحت ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا ختم ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو ایک شخصیت کا حوالہ دوں گا میں، بور تو نہیں ہو رہے؟ کون کون بور ہو رہا کہتے سبحان اللہ؟ وہی 3 لوگ ہیں۔ اچھا جو سن رہا ہے ذرا محبت سے کہہ دے ایک بار سبحان اللہ۔ آئے سنیے توجہ کے ساتھ، کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کسی فرقے کا انسان ہو، وہ ان کو مانتا ہے۔ ان میں ایک شخصیت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجدد الفسانی کو سب مانتے ہیں، دیوبندی کہے گا ہمارے بڑے ہیں، ندوی کہے گا ہمارے بڑے ہیں، اور سنی کہے گا ہمارے بڑے ہیں۔ ان کی تحریر سنیے، لکھتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ ایک بات بتائیے سرکار مجدد ثانی الفسانی، بتائیے
کہ یہ خضر کی زندگی کیسی زندگی ہے، آدم کے زمانے میں بھی موجود ہے، سبحان اللہ، عیسیٰ کے زمانے میں بھی موجود، موسیٰ کے زمانے میں بھی موجود، اور آج بھی جب کوئی کعبے کا راستہ بھول جاتا ہے تو اس کو آج بھی راستہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خضر کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ اب یہ شخصیت کوئی اختلافی نہیں ہے، یہ شخصیت کوئی اختلافی نہیں ہے، دیو ندوی ہو سنی ہو سب کہیں گے کہ یہ ہمارے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ توجہ سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیا لکھا انہوں نے لکھا کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، آواز دی خضر علیہ السلام کو، خضر علیہ السلام اتر کر سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میری زندگی کیسی زندگی ہے تو سنو، انا و الیاس لسنا من الاحیاء، میں اور الیاس وہ زندوں میں نہیں ہیں، ولیکن اللہ تبارک و تعالی اعطا لارواحنا قوت، لیکن اللہ نے ہماری روحوں کو وہ طاقت عطا کر دی ہے، نتجسد بہا، جس کے ذریعے ہم انسانوں کی طرح جسم بنا لیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، وَنَفْعَلْ بِهَا أَحْوَالَ الْأَحْيَاءِ، اور ہم اسی کی طرح انسانوں کی طرح کام کاج کیا کرتے ہیں۔ اب سنیوں، آگے کا جملہ کام کا ہے، سمجھنے کا ہے، غور و فکر کرنے کا ہے۔ وہ شخصیت جسے دیوبندی بھی مانے، بریلوی بھی مانے، ہر فرقہ مانے، وہ کیا لکھ رہا ہے؟ سنیے، لکھا کہ وَجَعَلْنَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُعِينًا لِلْقُطْبِ الْمَدَارِ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ خضر اور الیاس کو قطب المدار کا ساتھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غمدار، تاج الشعراء اولاد علی۔ اور قطب المدار کی تعریف کیا ہے یہ بھی لکھا انہوں نے۔ قطب المدار کون ہے؟ لکھا وَجَعَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُعِينًا لِلْقُطْبِ الْمَدَارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قطب المدار کا ساتھی بنایا ہے۔ قطب المدار کون ہے؟ قطب المدار وہ ہے وَجَعَلْنَا مَدَارًا لِلْعَالَمِ، جس کے ہاتھ میں اللہ نے دونوں جہان کی باغ ڈور رکھی ہوئی ہے، زمین و آسمان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور سنیے توجہ کے ساتھ، غور سے سنیے، محبت سے آقا کے نام پر ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، ایک بار اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قطب المدار کا نسب کیا ہے؟ پہلے آپ میرے تعلق سے سن لیجئے، پھر میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ میرا نام ہے سید شجر علی، میرے والد کا نام ہے سید محضر علی، ان کے والد کا نام حضرت ابو الوقار سید کلب علی، ان کے والد کا نام حضرت سید خوشبخت علی، ان کے والد کا نام سید عبدالرحیم عبدالسبحان محدث، ان کے دادا کے دادا حضرت ابو تراب فنسور رحمت اللہ علیہ، ان کے دادا حضرت سرکار سیدنا جعفر، ان کے والد حضرت سرکار سیدنا ان کے دادا قاضی محمود الدین، ان کے بھائی حضرت سید بدیع الدین قطب المدار رحمت اللہ علیہ، اور ان کے دادا کے دادا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ شارٹ میں سن لیجئے، ایک نعت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی میں جو کچھ ذکر کرنا ہے وہ ذکر بھی کروں گا۔ وقت کم ہے کیونکہ مجھے تقریباً 12 بجے کے آس پاس 1 بجے کے آس پاس نکلنا ہے، 3 بجے تک مجھے احمد آباد ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے۔ کل انشاءاللہ مکنپور شریف رہوں گا۔ 21، 22، 23 دسمبر کو حضرت سید بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس ہے مکنپور شریف میں، ان کا عرس ہے۔ میں چند شعر نعت کے پڑھتا ہوں، سنیں گے؟ کون کون سننا چاہتا ہے ذرا کہہ دے ایک بار سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورا مجمع کہہ دے ایک بار یا رسول اللہ، یا رسول پورا اللہ، مجمع کہہ دے ایک بار یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ایک نعت، نئی نعتیں بھی پڑھوں گا، لیکن ایک نعت جو پوری دنیا میں بہت مشہور ہوئی اور ہر بندے نے اس نعت کو پڑھا، بچے نے پڑھا،
اور یہ نعت میں نے دارالعلوم پریٹوریا میں جب ساؤتھ افریقہ پڑھتا تھا وہاں لکھی تھی، 7-8-10 سال میں پوری دنیا میں چھا گئی. اس نعت کو پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے، پڑھیں انشاءاللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ. پڑھیے حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو بے دینوں نے لا الہ الا اللہ. سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گھر و نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گھر و نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. پڑھیے حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تازہ نعت پاک کے چند اشعار سنیں گے. ذرا ایک نعرہ ہو جائے ہار گڈ کا، ذرا مولا علی والا نعرہ ہو جائے. میں پڑھتا ہوں تازہ نعت. کوئی علی 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 میں نعت ہی پڑھ رہا تھا لیکن نام علی کہا گیا ہے. سبحان اللہ. اور علی کون ہے؟ نبی کے دل کا چین ہے. علی کون ہے؟ علی شاہ مشرقین و مغربین ہے. ایک منقبت میں مولا علی کی بارگاہ میں پڑھوں گا، سنیں گے تو ذرا ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع کہے گا یا علی یا علی یا علی. تھوڑا آواز بڑھا دیں، پیچھے والے ساؤنڈ کی آواز بڑھا دیجئے. میرے ساتھ پڑھیں گے، مل کر کے پڑھیں. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. کہتے ہیں صدیق عمر بولے عثمان غنی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. اچھی لگی. میں جانتا ہوں سردی زیادہ ہے لیکن علی کے نام میں اتنی گرمی ہے. علی کے نام میں اتنی گرمی ہے کہ ساری سردی فیل ہو جاتی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کر ایک بندہ میرے ساتھ پڑھے گا جس کے دل میں محبت ہے نبی و علی کی، وہی ہاتھ اٹھائے گا، وہی اٹھائے گا کہ محبت کرتا ہے مولا علی سے، اور جھوٹ کر ہاتھ پھیلا کر کہے گا علی مولا علی مولا علی مولا علی
کے نظارے بولے بولے پھول ستارے بولے بولے سلمہ بولے قمبر بولے سلمہ بولے قمبر اور صحابہ سارے بولے ہاتھ پکڑ کر سرور دین جب یہ صدا ہے دی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی ابھی وہ جذبہ نہیں آیا جو علی والوں کا جذبہ نظر آتا ہے جو لوگ کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب علی ہی کے در پر بیٹھے ہیں اسی لیے ذرا ہاتھ کو بلند کریں گے علی مولا کے نام پر ہاتھ کو بلند کریں گے اگر علی نہ ہوتے تو حسین نہ ہوتے حسین نہ ہوتے تو زین العابدین نہ ہوتے زین العابدین اگر کربلا میں دنیا سے رخصت ہو جاتے تو نہ غوث اعظم ہوتے نہ قطب المدار ہوتے نہ غریب نواز ہوتے نہ بھارت میں مسلمان ہوتے بے شک سبحان اسی لیے علی کا احسان مانو ہاتھ کو بلند کر لے ہر سنی ہاتھ کو بلند کر لے ہر سنی ہاتھ کو بلند کر کے پورا مجمع جھوم کر زور سے کہے گا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی ایک ہارون رشید اس نے کتا چھوڑا گھوڑا کے پیچھے شکار کے لیے وہ کتا ایک قبر کے وہ ہرن ایک قبر کے پاس جا کر رک گیا اس قبر کو دیکھ کر کے وہ کتا بھی دور ڈر کے کھڑا ہو گیا سبحان اللہ قبر کس کی تھی اب شعر پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آنند کے بھی علی کے چاہنے والے نعرہ لگائیں گے کھمبات کے بھی لگائیں گے بورسد والے بھی لگائیں گے ایک ایک بندہ لگائے گا شعر ہی ایسا پڑھنے جا رہا ہوں سنیں کہ جب ہارون رشید نے چھوڑا سبحان اللہ جب ہارون رشید نے چھوڑا ایک ہرن کے پیچھے کتا ایک ہرن کے پیچھے کتا ایک مزار پہ رکا ہرن تو ایک مزار پہ رکا ہرن تو کتا دور کھڑا تھا سہما ایک مزار پہ رکا ہرن تو کتا دور کھڑا تھا سہما قبر علی کے پاس گیا تو قبر علی کے پاس گیا تو اس کی جان بچی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا ہاتھ پکڑ کر جوڑ دیا ہاتھ جڑ گیا 3 بار قل اعوذ برب الفلق پڑھا پھونکا ہاتھ جڑ گیا ایک صحابی ٹکر ٹکر دیکھ رہے تھے کہا ہاتھ جوڑنے کا یہ تو بہت بڑھیا طریقہ ہے اب کسی کی اگر انگلی ٹوٹے گی ہاتھ ٹوٹے گا تو میں اسی طرح سے جوڑ دیا کروں گا دوسرے دن ایک کی انگلی ٹوٹ گئی وہ جا رہا تھا مولا علی کے پاس صحابی رسول نے کہا ادھر مت جاؤ میرے پاس ہے علاج ادھر آ جاؤ قریب آ جاؤ قریب آیا انہوں نے انگلی پکڑی جوڑی 3 بار پڑھی قل اعوذ برب الفلق انگلی نہیں جڑی 11 بار پڑھی 21 بار پڑھی 51 بار پڑھی 101 مرتبہ پڑھی انگلی نہیں جڑی
دوڑ کر مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے، سبحان اللہ، کہا آپ نے 3 بار پڑھا، پورا ہاتھ جڑ گیا۔ میں نے 101 مرتبہ پڑھا، انگلی نہیں جڑی۔ کہا سنو، انگلی یا ہاتھ جڑنے کے لیے صرف قل اعوذ برب الفلق کی ہی ضرورت نہیں، بلکہ علی کی زبان کی بھی ضرورت ہے۔ علی کی زبان کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ شعر سنیں، بلند کر لیں ہاتھوں کو اور جھوم کر بڑھیں گے میرے ساتھ۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، جس کے مولا سرور عالم، اس کے مولا حیدر مولا، جس کے مولا سرور عالم، اس کے مولا حیدر مولا۔ عشق علی میں دل ہے ڈولا، عشق علی میں دل ہے ڈولا، ارے جھوم کے ہر دیوانہ بولا، عشق علی میں دل ہے ڈولا، جھوم جھوم کے عاشق بولا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ سب سے اچھا شعر پڑھ رہا ہوں۔ اگر پوری زندگی کوئی عبادت کرتا رہے، ایک ایک لمحہ سر سجدے پہ رکھ کر کے پوری زندگی عبادت کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے ایک قطرے کی اگر توہین کر دے گا تو وہ جہنم کا بھاگی ہوگا۔ آل رسول کے جسم میں جو خون بہ رہا ہے نا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہے۔ ان کی توہین، حضور کی توہین۔ اب شعر سنیں، دیکھیں کہ چھوڑ عداوت آل نبی کی، ہاتھ اٹھا کر باز بلند کہیں ایک بار سبحان اللہ، پورا مجمع کہہ دے ایک بار یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ چھوڑ عداوت آل نبی کی، جائے گا دوزخ میں ورنہ، چھوڑ عداوت آل نبی کی، جائے گا دوزخ میں ورنہ، چھوڑ ان کی اولاد سے لڑنا، چھوڑ ان کی اولاد سے لڑنا، جائے گا چھوڑ ان کی اولاد سے لڑنا، تجھ کو بھی ایک روز ہے مرنا، قبر کے باہر بھی ہے در در کے باہر بھی ہے در در، قبر کے اندر بھی علی مولا، ذرا ایک نعرہ امیدہ کا ہو جائے، نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، حسینی، کرم کی تم سے آس، کرم کی تم سے آس، خاندان ابوالوقار، خاندان ابوالوقار، نعرہ تکبیر۔ سب نعرے ہو رہے ہیں، لیکن جہاں مدار پاک نے پہلا قدم رکھا اس کھمبات کا نعرہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ہم مدار،
ہم کہیں پر میرے ساتھ پڑھیں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مجدد الفسانی لکھتے ہیں مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ قیامت تک جتنے ولی ہوئے یا ہوں گے یا ہوئے سب کے سر پر دستار مولا علی نے ہی ولایت کی باندھی ہے. سبحان اللہ. شعر سنیں کہ مخدوم مشرف صابر و وارث مخدوم مشرف صابر و وارث یا مدار پاک خواجہ مخدوم مشرف صابر و وارث یا مدار پاک کے خواجہ غوث اعظم یا ہو کرخی غوث اعظم یا ہو کرخی ہو بستامی یا ہو دادا ہے در کے صدقے میں ولایت سب نے ہے پائی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا مکتے پیش کرتا ہوں سماعت کریں. دیکھیں سنیں ارے بھالج والے بھی آ گئے ہیں. ایک کو پہچانتا ہوں. اور بورسد والوں نے تو لگایا ہی نہیں. ہاتھ بلند کر کے ایک ایک شخص جو علی سے محبت کرتا ہے علی والوں سے محبت کرتا ہے نبی سے محبت کرتا ہے غوث و خواجہ سے محبت کرتا ہے ہاتھ کو لہرا کر پڑھے گا میرے ساتھ علی مولا کہ علم کے شہر رسول اعظم علم کے شہر رسول اعظم اور دروازہ حیدر مولا علم کے شہر رسول اعظم اور دروازہ حیدر مولا جو ہے شجر آقا سب کا جو ہے شجر آقا سب کا ہے ایسا بندہ ہے در مولا جو ہے شجر مولا سب کا ہے ایسا بندہ ہے در مولا کون ہے بولو رحمت عالم کا لوگو بھائی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی مولا سلام پڑھیں سلام کے کلام سلام سلام ارے ماشاءاللہ کلام سنیں گے اچھا ٹھیک ہے تو ایک کلام پڑھتا ہوں اس کی بارگاہ میں کہ جس کا یہ مہینہ چل رہا ہے اجازت ہے سنیں گے. دیکھیے جس قدر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ان سب پر فیضان ہے مدار پاک کا. مدار پاک نے بڑی اچھی جماعت پیدا کی 20 لاکھ اس دور کے مدرسوں کا قیام فرمایا زندہ شاہ مدار. یہ تکیہ اس دور کے مدرسے ہیں. میں چند شعر بارگاہ میں پیش کروں گا. سماعت کریں ذرا محبت سے کہہ دیں ایک بار یا رسول اللہ. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی
سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک بندہ میرے ساتھ پڑھے گا. ہم سبھی کا ہے نعرہ دمدار بیڑا، ہم سبھی کا ہے نعرہ دمدار بیڑا، ہم سبھی کا ہے نعرہ دمدار بیڑا. سنیوں کا صوفیوں کا سنیوں کا صوفیوں کا سرمایہ، بیڑا پر سنیوں کا سرمایہ، کشتی حیات اپنی. شیر اچھا ہو تو مجھے دعاؤں سے نوازیے گا کہ کشتی حیات اپنی ڈوبنے ہی والی تھی، کشتی خود ہی بول اٹھا دریا، خود ہی بول اٹھا دریا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے ہے کرم کی تجھ سے آس، ہے کرم کی تجھ سے آس، ہندوستان کی گلی گلی غم مدار غم مدار. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. کوئی کیا دین کا کام کرے گا جیسا میرے مدار اور ان کے غلام کر کے گئے ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے جد کریم ہیں، میرے جد کریم کے بھائی ہیں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی حقیقت ہے. مدار پاک کے خلیفہ جمال الدین جان من جنتی، ان کے خلیفہ حضرت قطب غوری، 12 سال جنازہ چلتا رہا اور 12 سال میں 12 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے. تو لاش حضرت غوری، لاش حضرت غوری ہے پڑھا رہی کلمہ، لاش حضرت غوری ہے پڑھا رہی کلمہ. کہہ رہا ہے ہر کاندھا، کہہ رہا ہے ہر کاندھا، ہم سبھی کا ہے نعرہ دمدار بیڑا پار، صوفیوں کا سرمایہ دمدار بیڑا پار. شعر سنیں اور اس شعر کے بعد
انشاءاللہ پیچھے سے بھی نعرہ لگے گا، بیچ سے بھی لگے گا، ادھر سے بھی۔ ایک رسول کے نام پر نعرہ لگائے گا، ایک علی کے نام پر لگائے گا، ایک فاطمہ کے نام پر سلام اللہ علیہا کے نام پر، اور ایک حضرت حسن اور ایک حسین کے نام پر لگائے گا۔ شعر ہی ایسا پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دیکھیں کہ دیکھتے ہیں سب مجھ کو، سبحان اللہ، دیکھتے ہیں سب مجھے کو، عقل والے حیرت سے دیکھتے سب مجھے کو، عقل والے حیرت سے میں ہوں عشق کا بندہ، یہ رسول کے نام کا نعرہ، علی کے نام کا نعرہ کون لگائے گا؟